بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع کرنے میں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کر کے رکوع کہنا ہے۔ یہاں پر رفع الیدین نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پہلا مرحلہ ہو گیا تکبیر تحریمہ کو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر بول کر کے جب رکوع میں جائیں گے تو اس طرح سے ہاتھ کو اٹھا کر رفع دین کریں گے اور اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں جائیں گے۔ یہ ہے رکوع۔ رکوع میں کئی چیزیں ہیں، آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، دھیان دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رکوع میں نگاہیں، سجدے میں رکوع میں نگاہیں، قیام میں نگاہیں، دونوں حالات میں نگاہیں، تشہد کی حالت میں نگاہیں، یہ نگاہیں ہر حال میں کہاں رہیں گی؟ موضع السجود، سجدے کی جگہ پر رہیں گی۔ تو نہ تو پیروں کو دیکھنا ہے اور نہ تو آگے کی طرف دیکھنا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، موضع السجود سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا انگلیاں، یہ انگلیاں جیسے حافظ صاحب نے رکھا ہے، انگلیوں کو کھلی رکھا جائے گا اور گھٹنے کو پکڑا جائے گا، تمکن، مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑا جائے گا۔ نمبر 2، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کو بالکل مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے، ایک دم تانت کی رسی کی طرح ٹائٹ۔ آپ نے دیکھا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تیر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دھاگا اس کا کیسا ہوتا ہے، بالکل ٹائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بالکل ایسے بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، جیسے حافظ صاحب نے کر رکھا ہے۔ اب کچھ لوگ کبھی کبھی یوں ڈھیلا رکھتے ہیں ایسے، یہ درست نہیں ہے۔ یا بعض لوگ اس پر ٹیکتے نہیں ہیں، یوں اپنے ہاتھ کے زور پر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر ٹکنے کی ضرورت ہے، اس پر ٹیک کر کے ہاتھ کو ٹائٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے ایسے سیدھی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے اس کا رکوع نہیں ہوتا۔ یوں زیادہ اوپر کی طرف یا یوں زیادہ کچھ لوگ کرتے ہیں، جب نیچے جائیں گے تو یہ ہاتھ کیا ہوگا، ہاتھ یا تو یوں مڑ جائے گا اور یا تو ہاتھ نیچے کی طرف گھٹنے سے لٹک جائے گا، تبھی تو آپ نیچے جھکیں گے۔ یہ ہاتھ ٹائٹ کر کے پکڑیں اگر کہنیوں کو تو آپ کا رکوع خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ہاتھ کو بالکل ٹائٹ، نگاہ سجدے کی جگہ پر، انگلیاں کھلی ہوئی اور سجدے کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ اب رکوع کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں کئی ایک ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم ہے۔ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو رکوع سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور پر میں یاد دلا دوں، وہ اکثر سوالات میں بھی چیز آتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو کیا سجدے میں ہم دعا کریں تو قرآن کی دعائیں پڑھیں؟ تو قرآن میں بڑی عظیم دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب سب سے اچھی دعا ہے لیکن قرآن کی آیت میں ہے، حدیثوں میں بھی ہے، لیکن بہت ساری دعائیں جو قرآن کی آیت میں ہیں، جیسے حدیث کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا بھی حدیث کے اندر ہے، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہے۔ تو اگر اللہم ربنا کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ حدیث کی دعا ہوگی، قرآن کی دعا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر قرآن کی آیتوں میں آئی ہوئی دعائیں اگر کوئی آدمی سجدے میں پڑھے تو کیا اس کو قرآن پڑھنا کہا جائے گا یا دعا کرنا کہا جائے گا؟ تو اس بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، مستند اور راجح بات یہ ہے کہ نیتوں سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ قرآن کی آیت، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کی حیثیت سے سجدے میں نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہے کہ نہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا، ساری دعائیں ہیں یہ، لیکن قرآن کی آیتوں میں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں بحیثیت دعا، بنیت دعا پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی آیت کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا رکوع۔ رکوع کے اندر آپ جو دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کئی ایک دعائیں ہیں اسے آپ
ذہن میں رکھیں۔ ایک بات خاص طور پر یاد رہے کہ اہل علم اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ ایک سے زیادہ دعاؤں کو ایک ساتھ میں جمع کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رکوع ہے، سجدہ بھی آ رہا ہے، رکوع کے اندر کئی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں؟ سبحان ربی العظیم ہے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ تو آپ کبھی یہ پڑھیں، کبھی یہ پڑھیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک ہی رکوع کے اندر یہ بھی ساری دعائیں ایک ہی رکوع کے اندر نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں الگ الگ روایتوں میں دعائیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن دعاؤں کو جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ثابت ہے ساری دعائیں تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی رکوع کے اندر ساری دعائیں پڑھنا ثابت نہیں۔ تو اس سے بہرحال بچنے میں احتیاط ہے، تاکہ ہم اختلاف سے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کیسا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے اس رکوع میں پڑھنا، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھیے بس۔ اگلے رکوع میں آپ کو پڑھنا ہوگا تو آپ وہاں دوسری رکعت پڑھنا، دوسری دعا پڑھنا اس رکوع کے اندر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہی رکوع میں کئی دعائیں اکٹھا نہ کریں۔ یہ ہو گیا رکوع۔ اب رکوع سے اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے لیے رکوع میں ہیں، اب رکوع سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے، اور یہ ہے تیسری جگہ رفع الیدین کی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھنا ہے۔ بات آئی تھی کہ مقتدی، امام، منفرد سب کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ بات آ چکی ہے۔ مقتدی کے لیے ہے ربنا ولک الحمد کہے، مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہے، بقیہ امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھے رکوع سے۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مقتدی بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ایسے تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے کوئی تعین نہیں کی کہ امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین، رفع الیدین کیجئے، ہاتھوں کو اٹھائیے، یہ بالکل وہی ہے نا، کاندھے کے مقابل یا موڑے کے مقابل۔ یہ تیسری جگہ ہے رفع الیدین کی، رفع الیدین کی تیسری جگہ ہے۔ اب ہم رکوع سے اٹھ چکے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کئی ایک دعائیں ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اور اخیر میں اور کافی ایک لمبی روایت موجود ہے۔ آپ کو جو بھی دعا یاد ہو ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ رکوع سے اٹھ کر کے یہ جو مرحلہ ہے ابھی، یہ مرحلہ، اس مرحلے کو قوما کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلے میں علماء کا کافی اختلاف ہے۔ اب ہاتھ لٹکایا ہے حافظ جی نے، ہاتھ باندھا نہیں ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ جیسے شروع میں کھڑے ہوئے تھے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا تھا، ایسے یہ بھی کھڑا ہونا ہی ہے، اس لیے یہاں بھی ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ باندھ لینا چاہیے۔ امت کے علماء کا ایک طبقہ اس بات کو کہتا ہے کہ اس قیام میں بھی، یہ قیام تو نہیں ہے، قوما ہے۔ قیام قوما میں فرق کیا ہے؟ قیام لمبا ہوتا ہے اور قوما شارٹ ہوتا ہے۔ یہ قیام جو ہے یعنی قوما بس اتنے کے لیے ہے کہ آپ کو رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر سجدے میں جانا ہے، رکوع سے سجدے میں نہیں جانا ہے، رکوع کے بعد اٹھنا ہے اور پھر رکنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ تو یہ قوما ہے، اس کو کہتے ہیں شارٹ قیام، تھوڑی دیر کا قیام۔ تو بہرحال اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ باندھا اور ہاتھ باندھنے کے لیے کہا تھا، یہ بھی حالت کھڑے ہونے کی ہی ہے، تو جیسے شروع میں باندھا تھا ایسے یہاں بھی باندھ لے۔ جبکہ امت کے علماء کی، دیگر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں، وہ شروع کے قیام کے لیے ہے، اور اس قیام کو قیام نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسے قوما کہا جاتا ہے۔ وہاں پر دیر تک کھڑا ہونا ہے، دعائے استفتاح پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کی سورت پڑھنی ہے، تو ایک لمبا ہے، اس لیے یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، لیکن اس میں وہ کام ہی نہیں ہے نا، صرف اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے پھر رکوع میں سجدے میں چلا جانا ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ باندھتے ہیں وہ کہیں کہ نہ باندھنے والے غلط کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں باندھتے ہیں وہ کہیں کہ باندھنے والے غلط کرتے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اجتہادی بن گیا۔ اجتہادی کہاں بن گیا؟
روایت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے. اب علماء کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے میں یہ بھی آتا ہے. اب صراحت نہیں ہے نا ہمارے پاس. اگر صراحت ہوتی کہ ہاں اللہ کے نبی رکوع سے اٹھے اور پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیا تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لیکن ہمارے سامنے ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. اس لیے اس عام روایت سے بعض اہل علم نے علامہ ابن باز وغیرہ نے، اور اس سے پہلے بھی، ایسا نہیں کیونکہ نیا مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے یہ، اہل علم نے دلیل پکڑی ہے کہ باندھ لے. تو اگر کسی کو اطمینان لگتا ہے باندھنے پر تو باندھ لے، اور نہیں اطمینان ہے تو نہ باندھے. لیکن دونوں میں سے کوئی کسی کو برا نہ کہے، عیب نہ لگائے، طنز تعریض نہ کرے. سنت کے خلاف بدعت یا بدعت کا حکم نہ لگائے کسی کے اوپر. اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس مسئلے کی حیثیت اجتہادی ہے. اور ویسے بھی ہاتھ باندھنا، جو اصل ہاتھ باندھنا تھا، ہم نے پڑھا کیا حکم ہے اس کا؟ شریعت اس کا حکم کیا ہے؟ سنتوں کے دائرے میں آتا ہے وہ، یعنی واجب کے دائرے میں نہیں آتا ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو گناہ ہوگا یا سد سہو کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے، وہ کام کیا جانا چاہیے. نبی کی کسی سنت کو ہلکا نہیں لینا ہے ہمیں. لیکن حکم کے اعتبار سے اگر کبھی کسی نے نہیں کیا تو وہ اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا. لیکن سنت کے پورے تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب بھی کمپلیٹ ملے گا. اگر سنتوں میں سے کچھ چھوٹ جائے گی تو اس کے اجر میں ثواب میں اتنی کمی ہو جائے گی، لیکن نماز ہو جائے گی اس کی. تو اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ کام کوئی کرنا شروع کر دے گا کہ وہ والے ان کو غلط کہیں، یہ والے ان کو غلط کہیں، تو یہ ان سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا جن سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے مسئلے میں جس مسئلے کی صریح دلیل نہیں ہے، اور وہ مسئلہ واجب سے متعلق بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ رکن سے شرط سے متعلق بھی نہیں ہے، ایسے مسئلے میں ایک دوسرے کو غلط صحیح کرنے کی بات شروع کر دیا تو اس سے انتشار، اختلاف اور جھگڑا شروع ہوگا. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی باندھ لے کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی چھوڑ دے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. نہ وہ اس کو برا کہیں نہ وہ اس کو برا اور غلط کہیں. اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا، بہرحال زیادہ قریب اگر کوئی پوچھے کہ زیادہ قریب کیا ہے، کیا زیادہ قریب باندھ لینا ہے یا زیادہ قریب چھوڑ دینا ہے، تو زیادہ قریب واللہ اعلم دلائل کی روشنی میں چھوڑ دینا لگتا ہے. دلیلوں کی روشنی میں زیادہ قریب کیا لگتا ہے؟ ہاتھوں کو چھوڑ دینا لگتا ہے. لیکن پھر بھی اگر باندھنے والے ہمارے علماء یا ان کے اس موقع پر چلنے والے ہمارے بھائی ہیں، بالکل بھی شدت نہیں ہونی چاہیے. اس کا تعلق اجتہادی مسئلے سے ہے، اس کے بارے میں کوئی صاف دلیل موجود نہیں ہے. یہ ہو گئی بات. اب یہ ہو گیا رکوع کے بعد قومے کا کام ہو گیا. اب یہاں پر جو دعا ہے وہ دعا ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم کو جانا ہے سجدے میں.